نماز عید یا یوم عید کے دن کی سنتیں کہ اس دن ہم نے کیا کیا عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز عید الفطر جو ہے وہ تھوڑی لیٹ کر کے پڑھنے کی سنت ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے چونکہ اس کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ آج کل مسائل ہیں کرونا وغیرہ کے، کہیں نماز عید ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی، ویسے بھی نماز جمعہ اور عیدین یہ چونکہ شہروں میں ہوتی ہیں، دیہاتوں میں نہیں ہوتی، تو اگر جہاں جہاں نماز عید نہیں ہو رہی تو ان کا حکم وہی ہوگا جو دیہات والوں کا حکم ہے۔ اب گھر میں چونکہ نماز جمعہ نہیں ہوتی، نماز عید بھی نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے کہ نماز اشراق کے وقت آپ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھہر کے، جو عام طور پہ نماز اور خطبے کا ٹائم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ ٹھہر کے جہاں نماز عید نہیں ہو رہی، اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنا جس کا ذکر ہو چکا، اور نماز عید کے فوراً بعد جہاں ہو رہی ہے، جہاں نہیں ہو رہی تو اس وقت کے فوراً بعد جو طریقہ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسا کہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 6161، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 401، فضائل الاوقات، یہ بھی امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 406، حدیث نمبر 215، معرفت و سنن والآثار، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40، صفحہ نمبر 62، اور حدیث نمبر 848۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کانا یوم الفطر لم یخرج حتی یاکل شیئا واذا کان الاضحیٰ لم یاکل شیئا حتی یرجع، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کچھ نہ کچھ کھا کے نکلتے، کچھ میٹھا کھا کے، کھجوریں یا ویسے کوئی میٹھی چیز کھا کے نماز عید پڑھنے کے لیے جاتے، لیکن نماز عید الاضحیٰ بغیر کچھ کھائے پیے نکلتے، اور جب نماز عید پڑھ کے واپس تشریف لاتے تو پھر کچھ کھاتے۔ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ قَابِضِهِ أُضْحِيَّةً، اور جب آپ تشریف لاتے تو آپ ابتدا فرماتے قربانی کے گوشت کے کلیجی سے۔ یہ آپ کی مبارک سنت ہے کہ صبح کچھ نہیں کھانا، واپس آ کے تو انتظار کرنا ہے قربانی کا، اور قربانی جو ہے اس کی بھی جو ہے سب سے پہلے وہ آپ کو کلیجی پسند تھی، کلیجی سے آپ جو ہیں وہ یعنی وہ صبح کا جو جس کو آپ ویسے کہہ سکتے ہیں روزہ تو نہیں اس دن عید کے دن ہوتا، لیکن چونکہ امساک ہوتا ہے کہ صبح سے کچھ کھایا نہیں، تو سب سے پہلے جو کھانا کھاتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ اپنی قربانی جو کرتے اس کی کلیجی سے آپ شروع فرماتے۔ یہ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ دوست بتا رہے تھے کہ کسی مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے ان کی یہ ایک کلپ جو چل رہا ہے کہ اس نے کہا کہ کلیجی کھانی جائز نہیں ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ایک مولوی کے کلیجی کھانی جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف یہ اس دن کی سنت نہیں ہے، ویسے ہی وہ کہہ رہا ہے جائز نہیں ہے، حالانکہ صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلیجی کھانا ثابت ہے۔ صحیح بخاری
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 حدیث نمبر 2618 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 69 حدیث نمبر 5382 صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1626 اور حدیث نمبر 2056 اور بھی بے شمار کتابوں میں، لیکن چونکہ صحیحین کا حوالہ دے دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قالا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 و 100، ہم کم و بیش 130 آدمی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس کو کھانے کی چیز ہے؟ تو جس کے پاس جو کچھ تھا تھوڑا بہت وہ اکٹھا کیا گیا۔ پھر ایک آدمی دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا بیچتے ہو تم یا ہدیہ یا ہبہ دیتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں بیچتا ہوں۔ فاشترا منہ شات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بکری خریدی، پھر اس کو ذبح کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَن يُشْوَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی کلیجی جو ہے اس کو بھونا جائے، اس کو روسٹ کیا جائے۔ تو وہ جو تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو، یعنی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو پکایا گیا، بھونا گیا، تو سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سب کو وہ دی، سب نے کھائی، جو موجود تھا اس کو ملے ٹکڑے، جو نہیں تھا اس کے لیے رکھ لیے گئے۔ پھر سب نے فرماتے ہیں فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ، سب نے کھایا۔ وَشَبِعْنَا، ایک بکری کی کتنی کلیجی ہوگی، لیکن سینکڑوں آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب جو ہیں وہ ان کے پیٹ بھر گئے، ان کی بھوک جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس کو ساتھ لیا جو بچ گیا تھا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں سواد البطن یعنی الکابد، یعنی کلیجی۔ توشی شرح جامع صحیح للسیوطی صفحہ نمبر 1793 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2618، فتح الباری لابن حجر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 232، منہۃ الباری بشرح صحیح البخاری لزکریہ الانصاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 394، غریب الحدیث لابن قتیبہ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 حدیث نمبر 55، غریب الحدیث لابن جوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 507، نہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یہ ابن اسیر کی معروف کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419، لسان العرب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227، تاج العروس یہ اس کی شرح ہے لسان العرب کی، شرح قاموس تاج العروس شرح قاموس جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235، قولہ بسواد البطن بطن ہوول کابدو، تو یہ جو سواد البطن کہا گیا حدیثی میں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کلیجی۔ اور کل ما فی البطن، یا پیٹ میں جو بھی، یعنی کلیجی کے ارد گرد جو ہوتا ہے دل ہے یا پھیپھڑے ہیں، یہ سب پہ کہتے ہیں کہ بولا جاتا ہے۔ وتوضیح شرح جامع صحیح ابن ملکن، آپ فرماتے ہیں سواد البطن قیلہ هو الکابد خاصہ، کہ سواد البطن جو ہے یہ خاص کر کلیجی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 538 حدیث 8780، اخبرنا عبد الرزاق ان ابیہ ان عمر بن زید اخبرہ ان عمر بن دینار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الکابدہ
وہ ہوا یقطر دمن ابیتا، کہ ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کھا رہے تھے، حالانکہ اس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا انشاءاللہ تذکرہ جو ہے آگے تھوڑا تفصیل سے ہوگا۔ حدیث نمبر 4 توضیح شرح جامع صحیح، جلد نمبر اس کی 26 ہے، صفحہ نمبر 77۔ ذکرہ الطبری عن ابی الجنوب ان علی رضی اللہ تعالی عنہ اخذ کبدا مشویۃ بیدہ ورغیفا بیدہ الاخری فاکل، کہ ہم نے دیکھا نبی کریم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ پکی ہوئی، انہوں نے ایک ہاتھ میں کلیجی پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی اور کھا رہے تھے۔ صحیح مسلم اس کے حدیث نمبر 357 ہے، ان ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن الشاة، میں پاس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کلیجی کھائی، ثم صلی ولم یتودع، پھر آپ نے نماز پڑھی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ بطن شاۃ البطن یعنی الکبد۔ دباج شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، بطن شاۃ یعنی الکبد۔ تفسیر غریب نافی صحیحین البخاری و مسلم صفحہ نمبر 186، بطن شاۃ یعنی الکبد۔ دوسری آگے حدیث سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو چیزیں بغیر ذبح کے حلال قرار دے دی گئیں، ودمان، دو چیزیں یعنی مردار یعنی بغیر ذبح کے، اور دو خون ہمارے لیے حلال قرار دے دیے گئے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، وہ جو بغیر ذبح کے ہیں اگر مر بھی جائیں تو جائز ہیں، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، ان میں ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی دل جو ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بغیر ذبح کے حلال ہیں، پکڑ لی جائیں، اگر مچھلی پکڑ لی جائے، زندہ پکڑ لی جائے اور پھر بعد میں وہ مر جائے تو تب بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ٹڈی دل ہے، وہ بھی جب زندہ پکڑ لی جائے تو بغیر ذبح کے ہے، اس کا سر اتارتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور وہ مر بھی جائے تب بھی جائز ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور دو خون جو ہیں، فَالْقَابِضُ وَالتِّحَالُ، ایک کلیجی کا اور دوسرا تلی کا۔ تلی بھی آپ جانتے ہیں چھوٹا سا جو ٹکڑا ہوتا ہے اوجڑی کے اوپر، تو وہ بھی ایک قسم کا خون ہی ہوتا ہے، اور کلیجی میں بھی زیادہ تر خون ہی ہوتا ہے۔ تو ہاں یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے حلال قرار دے دی گئی۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، مسند امام احمد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 15، حدیث نمبر 5723، مسند شافعی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236، حدیث نمبر 1513، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 431، حدیث نمبر 3314، والمنتخب من مسند عبد بن حمید صفحہ نمبر 260، حدیث نمبر 820، جز ابو الحسن احمد بن عبد العزیز بن احمد بن حامد بن محمود بن ثرسال التیمی، یہ صفحہ نمبر 177 ہے، اور جلد حدیث نمبر 185، طب نبوی لے ابی نعیم الاصبہانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 747، حدیث نمبر 874، والفردوس للدالمی صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401، حدیث نمبر 1196، وقال ھذا اسناد صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ آگے پورا اس کی سند پہ جو جرا قضا ہے سارا بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے حسن ہے، صحیح ہے۔
سنن کبریٰ امام بہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 432 حدیث نمبر 18997 اور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12 اور حدیث نمبر 19697 وقال کذالک رواہ عبد الرحمن و اخواہ عن ابیہم ورواہ غیرہم موقوفا علی ابن عمر. انہوں نے یعنی مرفوع روایت بیان کی اور دوسروں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے بیان کی موقوف وہو صحیح، یہ صحیح ہے. معرفت سنن والا سار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 466 اور حدیث نمبر 18853 شرح و سنہ للامام بغوی. اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 244 حدیث نمبر 2803. اسی طریقے سے تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 احادیث مختارہ حدیث نمبر 296. امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں حدیث نمبر 4484 اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 میں اس کو نقل کیا. فرمایا ورواہ احمد و ابن ماجہ و سنن دارقطنی، تو ان سب نے اس کو روایت کیا. وقال ابن عدی فی الکامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 قال الشیخ وهذا الحدیث یرفعہ بنو زید ابن اسلم وغیرہم وقد رفعہ عن سلیمان ابن بلال یحییٰ بن حسان. تو یہ ساری یعنی اسناد انہوں نے جمع کر کے تو ثابت کیا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. امام ابو زرع کہتے ہیں کہ موقوف زیادہ صحیح ہے، یعنی اگر اس کو سیدنا عبداللہ ابن عمر پہ موقوف مانا جائے تو زیادہ صحیح ہے، اور مرفوع جو ہے وہ کم صحیح لیکن وہ بھی ضعیف نہیں ہے. اسی طریقے سے مسند ربی صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 618 یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لکم میتتان و دمان فالمیتتان الجراد و سمک و دمان القابد و تحال. وہی ترجمہ ہے کہ دو ہمارے لیے بغیر ذبح کے حلال قرار دیے گئے، دو خون حلال قرار دیے گئے. ویسے بیتا خون چونکہ حرام ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن مچھلی اس میں خون نہیں ہے، ایسے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ٹڈی دل ہے اس میں بھی خون نہیں ہے، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. بغیر ذبح کے دونوں حلال، اور جو خون ہے اس میں یعنی کلیجی اور تلی یہ دونوں بھی جائز. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کتاب الام میں فرماتے ہیں محب ان یاکل من قابض ذبیحتہ قبل ان یفید او لحمہ وان لم یفعل فلا باس. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ نماز عید کے بعد آنے کے بعد سب سے پہلے کلیجی کو کھایا جائے بجائے دوسرے گوشت کے کھانے کے، لیکن اگر یہ آدمی نہ کر سکے تو پھر بھی کوئی نہیں، گناہ گار نہیں ہوگا. تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 یعنی پہلے امام شافعی کا مذہب آ گیا، اب یہ امام قرطبی جو ہے یہ مالکی المذہب ہے. وحمل العلماء ہا ہنا المطلق علی المقید اجماعا. یعنی یہاں جو خون کا ذکر ہو رہا ہے، دم مسفوح تو حرام ہے بہتا ہوا، لیکن ان میں خون ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ وَكَذَلِكَ الْقَابِضُ وَالتَّحَالُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ کہ یہ دونوں خون جو ہیں اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے. وَحَكَى ماوردی یہ بھی امام شافعی کے مقلد ہیں، شافعی مذہب ہیں، تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ خون جو جم جاتا ہے بعض رگوں میں جیسے کہ یہ یعنی تلی اور قابض یعنی کلیجی فہو حلال لقولہ علیہ السلام احلت لنا میتتان و دمان. احکام القرآن للجساس یہ حنفی ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381. والدلیل ایضا علی ان المحرم منہ هو المسفوح اتفاق المسلمین علی اباحۃ القابض والتحال وہما دمان.
فرمایا یہ اتفاق ہے مسلمانوں کا، پوری امت کا، کہ کلیجی اور تری کھانا حلال ہے، اللہ کے ان دونوں میں خون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب معتزلہ، ان کا ابی حلال العسکری ہے، اس کی کتاب الوجوب والنظائر صفحہ نمبر 200، تو وہ بھی کہتے ہیں لأن القابض والتحال مباحان بالاجماع، کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ کلیجی کھانا اور تلی کھانا یہ دونوں جائز ہیں۔ بحر الرائق شرح کنز الدقائق، یہ بھی حنفیوں کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241۔ وَأَمَّا دَمُّ قَلْبِ شَاةٍ فَفِي رَوْضَةٍ نَاتِفِي أَنَّهُ طَاهِرٌ كَدَمِّ الْكَبِدِ وَالطَّحَالِ، کہ جو دل میں بعض اوقات خون جم جاتا ہے، بعض اوقات تو اس کو چیر کے نکالتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، فرمایا وہ حلال ہے، طاہر ہے، یعنی پاک ہے، جیسا کہ مثال دے رہے ہیں جیسا کہ کلیجی اور تلی کا خون۔ بحر الرائق میں ہی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348۔ وفی الخلاصۃ لو حلف لا یؤکل لحما فاکل شیئا من البطون کالکبد والطحال یحنس فی عرف اہل الکوفہ، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اس نے کلیجی کھا لی اور تلی کھا لی، تو ہے وہ ہانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہ اہل کوفہ کے عرف میں چیز مشہور ہے۔ المدخل لابن الحاج صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283، یہ بھی مالکی المذہب ہے، معروف آدمی۔ والأضحیۃ واجبۃ علیہ اذا داخل وقتها، اور یعنی قربانی واجب ہے جب اس کا وقت آ جائے۔ لأن سنت فی حق من هو قادر علی الاضحیۃ ان یضحی بها فی وقتها ویفطر علی زیادت الکبد منها، اور سنت یہ ہے جب اس کا وقت آئے تو قربانی کرے تو پہلا کھانا جو ہے وہ اپنی قربانی کی کلیجی کو کھائے۔ اب دیکھیں کھانا تو ہوتا ہی ہے لیکن گوشت بنتے بنتے شام کے قریب ہو جاتا ہے اور صبح سے کچھ کھایا نہیں، عید کا مزہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو جب لوگ گوشت بنا رہے ہوں تو سب سے پہلے کلیجی چونکہ نکال لیتے ہیں، دل نکال لیتے ہیں، تو اس کو بناؤ اور اس کو کھاؤ، اور کھانا تو ہے، بھوک لگی ہے، لیکن اگر آپ سنت سمجھ کے کھائیں گے کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے تو سبحان اللہ، بھوک تو مٹے گی ہی، ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی ملے گا۔ وہی کتاب المدخل صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284۔ الا تری ان سنت فی ھذا اليوم، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اس دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی سنتوں میں کیا ہے؟ ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انہ لما انصرف من صلاة العید ذبح اضحیۃ بیدہ الکریمہ، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نماز عید الاضحیٰ پڑھ کے آتے تو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کرتے۔ یہ بھی سنت ہے، انشاءاللہ آگے اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ یا آدمی پاس کھڑا ہو اپنے ذبیحہ کے قربانی کے یا اپنے ہاتھ سے، بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح، لیکن چونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، فرمایا یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے، وَأَمَرَ بِزِيَادَةِ الْكَبِدِ، اور حکم کرتے اس کے یعنی قربانی کے کلیجی کا، فَصُنِعَ لَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ إِلَيْهِ، تو ان کے لیے اس کو بنایا جاتا، پکایا جاتا، تو اس سے آپ یعنی افطار فرماتے، صبح کا جو کھانا نہیں کھایا تھا، امساک تھا، رکے تھے، تو اب اس کو اب شروع کرتے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں وَتَشَبُّهًا مِّنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، اس میں تشبیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ کیا ہے؟ وَتَفَاؤُلًا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَا يَفْطُرُونَ فِيهَا عَلَى زِيَادَةِ كَبِدِ الْحُوتِ، کہ جنتیوں کا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی۔ تو فرمایا یہ بھی ایک یعنی تشبیہ ہے کہ جنتی جو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے تو کلیجی ہی کھائیں گے، لہٰذا یہ عید کے دن ان کے ساتھ بھی ایک مشابہت ہوگی، جنتیوں کے ساتھ بھی۔ مجموع شرح المہذب، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ بھی معروف محدث اور فقیہ اور شافعی المذہب ہیں۔
فرماتے ہیں یحل اکل الکبد والطحال بلا خلاف للحدیث صحیح سابق، کہ کلیجی کا کھانا اور تلی کا کھانا بلا خلاف یہ حلال ہے، جو ابھی حدیث پیچھے گزری اس کے مطابق۔ وحل لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالسمک والجراد، کہ یہ جو حدیث صحیح ابھی گزری ہے اس کے مطابق یہ دونوں چیزیں کھانی بالکل صحیح ہیں، حلال ہیں۔ افسوس ہے کہ چونکہ آج کل ایسا دور آ گیا کہ جانے نہ جانے ہر شخص اپنے طور پہ وہ یعنی دین کی بات شروع کر دیتا ہے، پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اب اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری چیز جس کو آپ پسند فرماتے ہیں اس کو کہہ دیا کہ یہ کھانا ہی جائز نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عید کے دن قربانی کرنے اور اس کا گوشت کھانے اور سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔